اس ولاگ دیکھنے والوں کی خدمت میں اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام پہنچے۔ جو لوگ بھی سویڈن میں آتے ہیں ان کا چند سویڈش لفظوں کے ساتھ سب سے پہلے واسطہ پڑتا ہے، اور سویڈش نہ آنے کے باوجود وہ ان لفظوں سے آگاہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے تفصیلی معنی شاید وہ نہیں جانتے۔ ایک لفظ ہوتا ہے جیسے اوپے ہول تلستون، تو جتنے لوگ بھی ہم امیگرینٹس آتے ہیں اس لفظ سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ پھر جب کام کی تلاش میں جاتے ہیں اور اس کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں تو پھر آربتس تلستون اس لفظ سے ہم آگاہ ہوتے ہیں۔ پھر جو مائگریشن بورڈ ہے تو میگراخونس ورکت، پھر سکاتے ورکت، بلکہ میں سب سے پہلے تو سکاتے ورکت سے ہی واسطہ پڑتا ہے۔ تو آج کے اس ولاگ میں ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، اس حوالے سے آپ کو تفصیل دیں گے کہ یہ ورکت کیا ہے، جیسے سکاتے ورکت ہے، میگراخونس ورکت ہے، یوتھ برکس ورکت ہے، بہت سے کے ساتھ ورکت لگتا ہے۔ اور پھر یہ جو تھلستون کا لفظ ہے جیسے اوپے ہول تھلستون، آربتس تھلستون، تو یہ تھلستون کیا ہے، تو اس پہ بات کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کافی معلوماتی ہوگا۔ تو جو آربتس تھلستون ہے، جیسے میں نے کہا کہ جو بہت سے لوگ سویڈن میں باہر سے آتے ہیں وہ آ کے ظاہر کام تلاش کرتے ہیں، تو وہ جب انہیں کام ملتا ہے تو کام کے حوالے سے اس لفظ سے وہ آگاہ ہوتے ہیں۔ یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو اس میں لفظ ہے وہ ہے آربیتے، اس کا مطلب سویڈش میں ہوتا ہے کام، ورک، اور اس کے ساتھ پھر باقی جو ہے وہ جس نوعیت کا کام ہو اس کے ساتھ یہ لفظ لگ جاتا ہے، جیسے تھریگوٹ آربیتد یعنی باغبانی کا جو کام کرتے ہیں اس میں آ جائے گا۔ پھر کام کے لیے سویڈش میں ایک اور لفظ بھی ہے جوب۔ اس کے علاوہ یہ جو آربیتے لفظ ہے یہ صرف سویڈش زبان میں نہیں ہے، یہ اور بھی جو اسکینڈینیوین یا یہ جو شمالی یورپ کی زبانیں ہیں جیسے نارویجین ہے، ڈینش ہے، اس کے علاوہ جرمن ہے، ڈچ ہے، ان زبانوں میں بھی یہ ملا جلا ایک لفظ اس سے جو ہے وہ شامل ہے۔ اچھا، آربیتے کے علاوہ ایک اور لفظ آپ سنیں گے، آروودے۔ یہ جو ہے اس ازازیے یا جو آربیتے اگر آپ کرتے ہیں کام تو اس سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، لون، سیلری، لیکن آروودے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کام کرتے ہیں کسی ایسوسی ایشن کے لیے، بعض اوقات کسی اتھارٹی کے لیے، تو وہ تنخواہ نہیں ہوتی، اس کام کا آپ کو معاوضہ دیتے ہیں، جس کو اردو میں ہم ازازیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جناب آروودے کا لفظ بھی ایک ہے۔ اس کے بعد یہ جو ورکت یا ورک کا لفظ ہے یہ ایکچولی انگلش لفظ ورک سے آیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو مختلف یہاں پہ جو اتھارٹیز ہیں جو کام کرتی ہیں، جیسے مائگریشن بورڈ ہے، میگراخونس ورکت یا سکاتے ورکت ہے، یا جو ایگریکلچر بورڈ ہے، یوتھ برکس ورکت، ان سب کے ساتھ یہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے ان کے آخر میں، جیسے سابقہ لاحقہ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو اس کے بعد یہ جیسے شروع میں نے بات کی آربتس تلستون، تو دوسرا اس کا حصہ ہے تلستون۔ تلستون کے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ معنی جو ہے اس میں آتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل یہ کوئی صورتحال بتانے کے لیے ہو تو اس کا مطلب وہاں پہ سٹیٹس ہوتا ہے، جیسے ہیلتھ تلستون کہ ہیلتھ سٹیٹس کیا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزوں کو کاؤنٹنگ اور کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور جو چیزیں کاؤنٹ نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے ایت تلستون، ایک جو ہے وہ پرمیشن۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہیں جو ہم لوگ سب سے پہلے آ کے جب یہاں پہ سویڈن میں فارنرز آتے ہیں جن سے آگاہی ہوتی ہے، اس میں اوپے ہولس تلستون ہے، ریزیڈنٹس پرمٹ۔ اس کے بعد فار ایگزامپل یہاں پہ جو فشنگ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی کہ فسکے تلستون، یعنی فشنگ کرنے کے لیے پرمیشن۔ تو یہ مختلف جگہ پہ یہ لفظ جو ہے وہ لگتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو شروع میں نے بات کی تھی کہ آربتس تلستون، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ورک پرمٹ، آپ کو کام کرنے کی اجازت، اور اوپے ہول تلستون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ریزیڈنس پرمٹ، آپ کو سویڈن میں رہنے کی اجازت۔ اب یہ لفظ آپ کو، جیسے میں نے کہا کہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ مختلف جگہوں پہ مختلف چیزوں کے ساتھ بھی مل کے بنتے ہیں۔ اور جو ورکت ہے جس کا میں نے کہا کہ جیسے مائگریشن بورڈ کے لیے میگراخونس ورکت ہے، یا سکاتے ورکت ہے ٹیکس آفس کے لیے، یہ بہت سی جو سویڈن میں اتھارٹیز ہیں یہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں، حکومت کی طرف سے ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک مینڈیٹ ہوتا ہے کام کرنے کا، ان کے ساتھ یہ لگتا ہے۔ جیسے میگراخونس ورکت ہے تو یہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی
حکومت کی ہدایات کے مطابق کام کرتی ہے. حکومت ان میں مداخلت نہیں کر سکتی. کوئی منسٹر نہیں کہہ سکتا مائیگریشن بورڈ کے ہیڈ کو کہ آپ اس کو ویزا دیں یا نہ دیں. اسی طرح جو باقی جگہوں پہ بھی ہیں. تو یہ جناب سویڈن کا سسٹم تھا. اس سے آپ کو تھوڑی سی سسٹم سے بھی آگاہی ہوگی، اور یہ جو الفاظ ہم بار بار بولتے ہیں آپ کو ان کا پس منظر جو ہے اس سے بھی آگاہی ہوگی. تو کوشش کر رہا ہوں کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے جو عام فہم الفاظ ہیں ان کی تھوڑی وضاحت کر دی جائے، کیونکہ اگر آپ کو ڈکشنری میں بھی دیکھیں تو ان کے اس طرح سے معنی وہاں پہ نہیں ملتے. تو مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اس حوالے سے مزید اگر آپ کی سجیشنز ہوں اور آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت.